الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نمونے کے بنایا اور اس کے اندر کی تمام ترین چیزیں اول وہلے میں اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کے بنایا۔ آسمان ہو، زمین ہو، سمندر ہو، ندی نالے ہو، چرند پرند ہو، اس کی تمام ترین انواع و اقسام، اور اشرف المخلوقات حضرت انسان ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا، بغیر نمونے کے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ دنیا نمونے کی محتاج ہے۔ انسان نے جتنی بھی چیزیں بنائی وہ کہیں نہ کہیں سے اس کی سوچ تدبیر کر کے، اس میں غور و فکر کر کے، اس میں آگے پیچھے کچھ کر کے بناتا رہا ہے۔ اگرچہ وہ دعوے تو بڑے بڑے کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو بھی بنا رہا ہے وہ نمونے سے ہی بنا رہا ہے۔ اور انسان کے لیے یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ تو مخلوق ہے، خالق حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ساری چیزیں لازم فرمائی، شریعت کو نازل فرمایا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے احکامات بھیجتے رہے۔ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ہم امت محمدیہ ہے اور ہمارے لیے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے اوپر جو ایمان لائے تھے ان کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، اور ان کی باتوں کے اندر آپ کے لیے نمونہ رکھا ہے۔ یہ اس کے اندر ایک خاص بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ ہی مشرک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو امت محمدیہ کے لیے اس طور پر بنایا، جس میں ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے جب انہوں نے دعوت دی اپنی قوم کو تو قوم نے بات نہیں مانی، پھر جب اخیر میں جو ہے پھر اپنے والد کو دعوت دی، اور اپنے والد کو دعوت دینے کے بعد انہوں نے بھی جب دعوت نہیں مانی، یا ایک وقت یہ آیا کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان کے والد ایمان لے آئے یا ان کے دل کے اندر ایمان آ چکا، لیکن جب بات ظاہر ہو چکی کہ ان کے والد ایمان نہیں لائے، تو پھر اخیر میں جو ہے انہوں نے اپنے والد سے بھی برات ظاہر کر دی۔ پہلے تو اپنی قوم سے برات ظاہر کی کہ یہ قوم جو تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو اور میری بات نہیں مانتے ہو، تو میں تم سب سے اور تمہارے اعمال سے بری ہوں۔ تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو، میں تمہارے اس فعل سے بری ہوں۔ پھر اخیر میں جب اپنے والد سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی تو ان سے بھی پھر برات ظاہر کر دی۔ ایمان والے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں پر وہ ایک اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ مانتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور خاتم النبیین جب مانتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ شرائط بھی لکھی گئی ہے کہ وہ شریعت کے اعمال اور شریعت کے احکام کو جتنا مانتا ہے، اس کے ساتھ جتنی اس کو محبت ہے، تو اس کی دوسری بازو کفر اور کفر کے تمام اجزاء کے ساتھ اس کو بغض اور اس کو عداوت اور کھلم کھلے اس کو دشمنی ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کفر، اس کے طریقے اور اس کی جتنی بھی ملحقات ہے، اس کے ساتھ لگی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں جو شرک کی طرف لے جانے والی ہے، اس کے ساتھ دل میں اس کے ساتھ بغض ہونا چاہیے۔ یہ نمونے کی بات ہے۔ نمونہ ہمارے لیے اس میں یہی ہے کہ ہمارا اپنے معاشرے کے اندر یا اپنے اوڑھنے پہننے کے اندر، اپنی بول چال کے اندر، اپنے رہن سہن کے اندر، اپنے طریقوں کے اوپر تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے طریقوں کے اندر کیا وہ واقعی 100% نبوی طریقے کے اوپر ہم ہیں، شریعت کے احکام کے اوپر ہے، یا ہمارے طریقوں میں کچھ کسی دوسرے مذہب والوں کی بو آ رہی ہے، ان کا کچھ پرچھائی ہمارے جو ہے طریقوں کے اندر آ رہی ہے، ہمارے لباس میں، ہمارے رہن سہن کے اندر، ہمارے چہروں کے اوپر اور ہمارے سروں کے اوپر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے مستورات کے اندر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم 100% طریقہ نبوی کے اوپر ہے یا احکامات اسلامیہ کے اوپر ہے۔ حالات کو تو یہ دیکھتے ہوئے بظاہر تو یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بہت چھوٹا سا سینٹنس ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا تھا، تاریخ کے اندر ایسا جملہ نہ اس سے پہلے کبھی کہا گیا اور نہ ایسا غیرت مندانہ جملہ اس کے بعد کبھی کہا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت صحابہ کرام حقیقت حال کو معلوم ہونے کے باوجود حواس جو ہے اڑ چکے تھے، یعنی عقل تسلیم کر نہیں رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے چلے جائے۔ بہت ساری الٹ پلٹ ہوئی
ان سارے ہنگاموں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات فرمائی کہ ینقص الدین وانا حی، کہ میرے جیتے جاگتے میری موجودگی میں دین کے اندر کوئی کمی آ جائے، میرے جیتے جاگتے دین کے اندر کوئی کمی آ جائے، دین کے کسی حکم کی جو ہے حکم عدولی کی جائے، اس کا انکار کیا جائے، یہ بہت ہی بڑا جملہ ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے نوجوانوں کے حالات کی طرف دیکھیں تو یہ ایک اسوہ ہے جس کے ایک دوسری آیت کے اندر سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ کامل ایمان والا ہے، کامل ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر یقین ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے کامل ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے اندر بہترین نمونہ بنایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمانوں کے اوپر بڑے کٹھن حالات سے گزر رہے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کٹھنائی کے اندر سے گزر رہے تھے۔ فرمایا قرآن کریم نے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یعنی حالات بھی کیسے تھے کہ خود اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے مسلمانوں کو آزمایا جا رہا تھا، اور کیسا کہ ان کو زبردست ہلا دیا گیا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، بڑے کٹھن حالات سے گزر رہے تھے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نمونہ بنے ہوئے تھے، اور یہ نمونہ جو ہے تا قیامت چلا آئے گا آپ کی ذات مبارکہ کے ہر چیز کے اندر، آپ کی بات چیت کے اندر، آپ کے پہننے اوڑھنے کے اندر، اور آپ کے بتائے ہوئی اور لائی ہوئی شریعت کے اندر، کہ آپ کا لایا ہوا طریقہ کیا ہے، تاریخ کیا بتاتی ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے خلفائے راشدین نے ہم تک اس کو کس طرح پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت ذکر فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حالت میں چھوڑ کر گئے، اس حالت کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرا ساتھی یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں گئے، اب میں اس حالت کو کیسے بدل سکتا ہوں۔ لیکن ماحول کے اندر جو پھیلی ہوئی خرابیاں ہیں اس نے ہمارے معاشرے کو بالکل جو ہے بدل کر رکھ دیا، ہمارے نوجوانوں کی شکلیں بدل کر رکھ دی، ان کی صورتیں بالکل بدل کر رکھ دی۔ ہمارے لیے طریقہ، نبوی طریقہ بہت معنی نہیں رکھنے لگا، بلکہ وہ طریقہ جو ایک سازش کے تحت مسلمانوں کے اندر اور خصوصی طور پر مسلمانوں کی نوجوان نسلوں کے اندر دین کے نام سے اور دین کی گولڈن پیریڈ اتہاس کے نام سے جو مسلمانوں کے اندر رائج کیا جا رہا ہے، حقیقت میں تو یہ ہمارے غفلت کہو اور جہالت کہو، دونوں کے نتیجے میں یہ چیز ہمارے درمیان وجود میں آئی کہ جب ہم نے اپنی تاریخ کو، خلفائے راشدین کی زندگیوں کو، صحابہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا، گھروں کے اندر اس کے ذکر تذکرے چھوٹ گئے، اور ہماری ایک نسل اس سے جب خالی رہنے لگی تو آنے والی نسلیں یقیناً جو ہے اس سے عاری اور خالی ہی رہے گی۔ تو اسی کے نتیجے میں جو ہے ہماری دوسری اور تیسری نسل جو آئی ہے وہ اس سے اور خالی، اور جو ہے دشمن نے اس سے بہت ہی اچھی طرح جو ہے غلط فائدہ اٹھایا، اور غلط فائدے کے نتیجے میں خلفائے راشدین کی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو الگ رہ گئی، اور دوسرے زمانے کے، آخری زمانے کے کچھ اس طرح کے غازی کے نام سے جو آنے لگے، انہوں نے پورے مسلمانوں کی تہذیب کو جو ہے الگ ہی انداز کے اندر بدل کر رکھ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہونے لگا کہ ہمارا نوجوان نماز کے اندر جب آتا ہے تو ٹوپی تو نہیں پہنتا ہے، بلکہ اس طرح جو ہے
بالکل کہتے ہیں کہ نماز کے اندر ٹوپی تو نہیں ہے، ٹوپی کے اندر تو دلیل مانگی جا رہی ہے کہ دلیل ٹوپی کی کہاں دلیل ہے شریعت میں، تو اس کی تو یہ دلیل مانگی جا رہی ہے، لیکن اس طریقے کو اپنا کر اپنی نماز کو بالکل خراب کیا جا رہا ہے۔ بالکل یہ ایک سازش کے تحت ہے کہ ہم اپنے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی بالکل پس پشت ڈالنے، اور خلفائے راشدین کے اور اس کے علاوہ جتنے ہمارے اکابرین ہیں ان تمام کی سیرت کو تو ہم نے جو ہے بالکل دو جو ہے گھتوں کے درمیان موڑ کر رکھ دیا، اور دوسری جو ایسی غلط ایسی جو چل پڑی ہے اتہاس کے طور پر، اس کے پیچھے بالکل پاگل سے بن گئے، جس کو یہ لفظ میں پاگل کہتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس میں بچہ کیا، نوجوان کیا، اور اخیر تک بڑی عمر ادھیڑ تک اس کے اندر چلے گئے۔ حقیقت میں یہ پروپیگنڈے کے تحت ہمارے نوجوان نسلوں کو بربادی کے دہانے کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ یہ کہنے لگے کہ بھائی رمضان کے اندر تھوڑے سے تھک جاتے ہیں تو یہ سیریل دیکھ لیتے ہیں تو اسلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کیسی عجیب و غریب، کہ اگر اس طرح سیریلوں کے ذریعے اسلام کی یاد تازہ ہوتی رہے گی تو پھر ان کتابوں کو آگ لگا دو گے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت جو دنیائے انسانیت کے لیے رہبری کرنے کے قابل ہے اور کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہے گی، خلفائے راشدین کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک نمونہ جو پوری انسانیت کو انسانیت کے راستے پر لانے کے قابل ہے، کیا اس کو کیا کرو گے؟ نئی نسلوں سے اس کو تم چھپا دو گے؟ اور یہ جو آنے والی جو سیریل ہے اس کے اندر آپ مرد کیا، عورت کیا، دیندار کیا، کم از کم اگر اس نیت سے بھی نہیں جاتے تو وقت گزاری کے لیے اس کے اندر وقت لگا دیتے ہیں کہ تھوڑا سا دیکھ لیں گے۔ بھلا یہ تو کم از کم سوچنا چاہیے کہ انسان نے کبھی، اسلام نے کبھی جو ہے غیر محرم عورت کی طرف اور عورت کو غیر محرم مرد کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دی۔ قرآن نے بالکل کھلم کھلا صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے۔ پھر یہ کیسی تاریخ ہے جو ایک انسان کو، ایک مرد کو غیر محرم کی طرف، عورت کی طرف جو ہے مائل کرنے کے الگ الگ انداز اور الگ الگ حربے سکھا رہے ہیں، اور پھر میرا نوجوان جو ہے اسٹیٹس میں پھر رکھتا ہے کہ یہ تو یہاں ہے تو وہ کہاں ہے۔ کیسی عجیب، کیسی بے غیرتی کی بات ہو گئی ہمارے لیے۔ کہاں گئی یہ قرآن کی آیت کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اچھا اسوہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر رکھا ہے۔ تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ جو ہے ہم دین سے تھوڑے سے تو کیا ہٹ گئے کہ بالکل مشرکین نے اور جو ہے دشمن اسلام نے کس طرح یلغار کر دی کہ ہمارے سامنے اسلام اور غیر اسلام کو بالکل خلط ملط کر کے پیش کر دیا، اور ہم اپنی طبیعت کے لچیلے پن اور جو ہے شیطان کے ورغلانے کے اوپر بالکل اس کے اندر ایسے منہمک ہو گئے کہ رمضان کے روزے گزارنے کے لیے اس کے پیچھے اسی کے اندر اپنا وقت گزارنے لگے۔ ہمارا نوجوان کا لباس تبدیل ہو گیا۔ چھوٹا سا بچہ وہاں گاندھی باغ کے اندر ٹہلنے کے لیے جا رہا تھا تو میں بیچ میں آ گیا تھا، ایک چھوٹے سے بچے 10 سال کا، ایک 12 سال کا بچہ ویڈیو بنا رہا تھا، میں بیچ میں سے گزرا، چچا تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹ جاؤ نا، وہ تلوار سے ایسے کر رہا تھا، پیچھے سے کچھ ایسے گھما کے کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیا کر رہا ہے بیٹا، تجھے کیا؟ کہا کہ یہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ غازی اس طرح کرتا ہے۔ تو کہاں تک کی سوچ بدل گئی۔ بہت افسوس کرنے کی بات ہے یہ، جب ماں باپ کی طرف سے اس کے اوپر روک ٹوک نہیں رہے گی، یا یہ کہ ماں باپ خود اس کے اندر جب ملوث ہو جائے گے تو بچے کو کیسے روک پائیں گے۔ تو اب اس کا حل یہ ہے، اس کے علاوہ کی اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کا حل سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم جس چیز کو بھول گئے، جس چیز کو یاد رکھنا چاہیے تھا ہمارے ماحول کے اندر، گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، دکانوں کے اوپر، مکانوں کے اوپر، ہر جگہ وہ سیرت طیبہ اور خلفائے راشدین کی سیرت ہے۔ اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کی باقاعدہ جس طرح ہم اپنے گھروں کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، اس طرح سیرت کے بھی کچھ اوراق پڑھے جانے چاہیے تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے، ہمارے چھوٹے بچوں کو پتہ چلے جو
اپنے دن کا 24 گھنٹے کا اکثر وقت اسکول اور ٹیوشن کے پیچھے لگا دیتے، ان کو تھوڑا سا بتانا چاہیے کہ تمہارا جو ہے بہت گولڈن پیریڈ ہے، جو گزر چکا، جو اسلام ہم تک پہنچا وہ بہت گولڈن پیریڈ، اور اس کے افراد جو ہے گولڈن پرسن تھے، ان کو سمجھانا چاہیے اور ان کے سامنے سیرت پڑھی جانی چاہیے، اورا کن اورا کن چند دن۔ اور یہ اب تو بہت زمانے کے اعتبار سے ہر زبان کے اندر ہے، انگلش میں سمجھتے، انگلش میں اچھے معتبر علماء کی جو ہے سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اردو میں کیا جائے، گجراتی میں کیا جائے، ہندی میں کیا جائے، ہر زبان کے اندر دستیاب ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی سہولت دی ہے، پھر راستہ بھٹکنے کا کیا مطلب؟ خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں کو یہ میسیج دوں گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اسوے کو اور آپ کے طور و طریق کو، آپ کے لباس کو، آپ کی تہذیب کو خوب سمجھے اور اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کو خوب پڑھیں گے، زبان سے پڑھیں گے، ذہن کے اندر آئے گا، دل قبول کرے گا، پھر وہ جو ہے انشاءاللہ بدن کے اوپر اور ہمارے معاشرے کے اندر اس کا اجرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔